السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے فضائل بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ دیکھیے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کلمہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں جو ہے حضرات محترم کچھ جو ہے تھوڑا کٹھن ہے، کچھ جو ہے انسان کر بھی پاتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کٹھن اور آسان کون سے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے ایمان والا ہونا چاہیے، یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد، یعنی حضرات محترم ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا دوم کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ہم ایمان پر آ جاتے ہیں، یعنی ہمارا اسلام میں داخل ہو جاتا، ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان بننے کے بعد ہم پر جو ہے دوسرا کام ہوتا ہے نماز، یعنی اسلام کے ارکانوں میں سے دوسرا ارکان نماز ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہر عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے۔ جس کے اندر عقل ہے، دماغ ہے، تو اس پر جو ہے نماز فرض ہے۔ اور جو پاگل ہیں، مینٹل ہیں، یا دنیا کو چھوڑ دیے ہیں، یا وہ ہماری عورتیں، وہ ہماری بہنیں جو نفاس کے حالت میں، یعنی بچہ جننے کے بعد اس حالت میں یا حیض کے حالت میں، ان پر روزہ اور نماز فرض نہیں ہے بعد میں۔ بہرحال میں اس پر زیادہ بحث کرنا نہیں چاہوں گا، اتنا بتانا چاہوں گا کہ نماز جو ہے، جو مینٹل اور پاگل ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا ہم مینٹل اور پاگل ہیں؟ نہیں نا، تو ہم عقل والے ہیں، دماغ والے ہیں، اس لیے ہم پر نماز فرض ہے۔ اور تیسرا جو ہے حج اور زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہیں، اور روزہ بھی جو ہے جو بالغ ہیں ان کے اوپر فرض ہیں، جو طاقتور ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہت زیادہ بیمار نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزہ جو ہے اسی طرح سے نماز جیسا ہی سمجھو آپ، مطلب اس میں جو ہے عاقل و بالغ ہونا چاہیے، اور دوسری بات طاقتور بھی ہونا چاہیے۔ جو زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ بھوکے رہ نہیں پاتے تو ان کے لیے نہیں ہے، اور جو بہت زیادہ بیمار ہو ان کے لیے بھی روزہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کم سے کم نماز وغیرہ پڑھنا چاہیے رمضان میں، یا کم سے کم 1 یا 2 مسکین کو، غریب کو کھانا کھلانا چاہیے روزے کے بدلے میں۔ اور تیسرا حج اور زکوٰۃ جو ہیں، حج اور زکوٰۃ جو ہیں، جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں، میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتاتے جا رہا ہوں، جن کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو وہ حج کو جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے زکوٰۃ بھی ہیں۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہوں گے کہ 100 روپے کا ہے، جو ہے 2.5 روپے یعنی 2.5 روپے بنتا ہے، تو وہ بھی انسان آرام سے کر سکتا ہے۔ تو دن میں انسان 100 روپے تو کما ہی لیتا ہے، حالانکہ ابھی 100 روپے نہیں، کوئی 300 400 500 کماتا ہے، تو اس کے حساب سے ان کا زکوٰۃ نکلتا ہے۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد حضرات محترم میں مین مدعے پہ آتا ہوں کہ نماز، انسان کو ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے، انسان کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خاص کر کے نماز کی طرف زیادہ جب اذان ہو جائے تو انسان کو نماز پڑھنا چاہیے، اپنا کام دھندہ بند کر کے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نماز پڑھنے پر آپ نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، اللہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ کو فرق آپ کے لیے ہے، خرابی آپ کے لیے ہے، نیکیاں
کم آپ کے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، وہ ہر روز وہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ یعنی حضرات محترم حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابیوں، اگر تمہارے کسی کے گھر کے پاس اگر کوئی نہر ہو یا ندی ہو یا تالاب ہو، گھر کے بازو میں ہی بغل میں ہی ہو، اگر کوئی شخص اس نہر میں 5 مرتبہ یعنی 24 آورس میں 24 گھنٹے میں اگر کوئی اس 24 گھنٹے میں سے اگر 5 مرتبہ اس میں کوئی نہائے تو کیا اس کے بدن میں میل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی شخص اگر ایسا کرے گا 5 مرتبہ دن و رات میں اگر 5 مرتبہ نہائے گا تو اس کے بدن میں کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابیوں، نماز اسی طرح سے ہے، اگر کوئی 24 گھنٹے میں 24 آورس میں اگر 5 مرتبہ نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتا ہے جس طرح سے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، نماز کوئی معمولی سی عبادت نہیں ہے، نماز ایک عین عبادت ہے۔ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نماز یعنی حضرات محترم نماز بے شک جو ہے مسلمانوں پر وقت پر باندھا ہوا فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، وقت پر نماز پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے نماز قضا کر کے بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، اپنے مقررہ وقت پر نماز پڑھنا چاہیے۔ ظہر کی نماز ظہر میں پڑھنا چاہیے، عصر کی نماز عصر میں پڑھنا چاہیے، مغرب کی نماز مغرب میں پڑھنا چاہیے، عشاء کی نماز عشاء میں پڑھنا چاہیے۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جب وہ عصر کی نماز کے لیے آتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان اس نے جو بھی گناہ کی ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ مغرب کی نماز پڑھنے لگتا ہے تو مغرب نماز پڑھنے کے بعد جو عصر اور مغرب کے درمیان بیچ میں مابین جو بیچ کے حصے میں اس نے جو گناہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء کے درمیان جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشاء کی نماز کے صدقہ طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب وہ سو جاتا ہے، سونے کے بعد اگر رات میں کچھ گناہ کرتا ہے تو جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ہوا کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوتی کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم
فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، کمانے کے لیے نکل جاتے ہو، اور تمہارے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت کب ہوگا کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، اس ارادے سے اگر بار بار وہ سوچنے لگتا ہے کہ ظہر کا وقت کب ہوگا، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جب ظہر کی اذان ہو جاتی ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری فجر کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لیا ہے۔ اسی لیے تمہارے ذہن میں تمہیں فکر رہتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سمجھو کہ تمہاری فجر کی نماز قبول ہوگی۔ اسی طرح سے وہ جب عصر کی نماز پڑھنے چلا جاتا ہے تو اسی طرح سے سمجھو آپ کہ آپ فکر کر رہے ہیں نماز کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، نماز ہم پر فرض ہیں، ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے، لوگوں کو نماز کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو، اپنے فیملی والوں کو جو ہے کہیں کہ آپ نماز پڑھیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کھانا پینا بند کریں، جو نماز نہیں پڑھتا ان کے لیے کھانا پینا بند کریں۔ آج حضرات محترم، ہمارے بچے اگر ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، ایگزام میں اگر مارکس نہیں آنے پر، فیل ہو جانے پر، اس کے لیے ہم جو ہے اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن وہی ہمارا بچہ جو 7 سال سے بڑا ہو چکا ہے یا 12 یا 15 ہو چکا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اسے نہ مارتے ہیں، نہ ڈانٹتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے کھانا بھی بند کر دیں، اس کو ماریں پیٹیں، اس کے لیے کھانا بند کر دیں، اس کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیں۔ کیونکہ اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، اس کو نماز ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہو، ان کے پریشانی کو دور عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمامی مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ، اس دنیا سے جتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں، جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں گزر چکے ہیں، سب کو جنت میں سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلطی و خامیاں ہو تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔